مسیح خداوند کے پاک جلالی اور مبارک ترین نام میں میرے ہم ایمان بھائیوں بہنوں اور ہم خدمت ساتھیوں، آپ خواہ ہماری اس اسکائپ آئی ڈی پر ہیں یا فیس بک کے کئی پیجز پر یا یوٹیوب چینل یا واٹس ایپ گروپس میں اس کلام کو آج میرے ساتھ مل کر سیکھ رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں خداوند کا خادم ہوتے ہوئے آداب بجا لاتا ہوں۔ دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا معبود حقیقی ایسا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہی اکیلا حمد اور ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ اس جیسا کوئی اور معبود آسمانوں پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر نہیں ہے۔ اسی لیے آج پھر مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے اس زندگی بخش کلام سے کچھ دیر کے لیے سیکھنے والا ہو سکوں۔ دانییل کی کتاب کے دوسرے باب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم اس دوسرے باب کی پہلی 11 آیات تک پہنچے ہیں، اور آج آپ کے ساتھ مل کر میں آیت 12 اور 13 پر بات کروں گا۔ یاد رہے کہ ان آیات کے تلاوت کیے جانے سے پیشتر مختصر سی بیک گراؤنڈ کنیکٹ کرتا چلا جاؤں تاکہ آج کی باتیں ہمارے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے۔ نبوکد نظر بادشاہ شاہ بابل اپنے خواب کے بتانے کے لیے اور خواب کی تعبیر بتانے کے لیے بابل کے تمام حکیموں یعنی دانا لوگوں کو جو صاحب حکمت تھے، اس کے مشیر تھے اور روحانی طور پر اس کی مدد کرتے تھے اور معاونت کرتے تھے، اس کو مشاورت میں شریک کرتے تھے اور خود ہوتے تھے، جب ان کو بادشاہ نے بلایا کہ تم بابل کے علوم میں، لاسٹ ٹائم میں نے سمجھنے کے لیے روحانی طور پر کہا تھا کہ جیسا کہ تم پی ایچ ڈی ہو، یہ لفظ وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ خوب ماہر تعلیم یافتہ ہو، کیونکہ بادشاہ کے حضور کوئی عام آدمی تو جا نہیں سکتا، عام آدمی تو اس کو کوئی مشورت دے بھی نہیں سکتا۔ چنیدہ کریم ٹائپ لوگ جو بابل کے تھے، صاحب حکمت، جن میں فالگیر تھے، نجومی تھے، جادوگر تھے اور کسبی تھے، بابل اور فارس کے علوم سے وہ واقف تھے، آج بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور تقریباً 3 بار انہوں نے بادشاہ سے کہا، جو کسبی تھے نا، وہ یوں لگتا ہے کہ سپوکس مین تھے باقیوں کے بیہاف پر، اور بادشاہ کو کہتے ہیں صاحب جیتے رہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بہت مشکل ٹاسک ہمارے سامنے رکھا ہے، خواب بھی بتائیں اور خواب کی تعبیر بھی۔ ماضی میں ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کسی بادشاہ نے اس طرح کی آزمائش میں اپنے لوگوں کو ڈالا ہو، اور نہ ہی ہم نے یہ سنا کہ کسی بھی حکیم، دانا، صاحب فہم
اور دانشور شخص نے ایسے باپ بادشاہ کے حق میں اس کی بات کو خاطر میں لاتے ہوئے اس کا خواب بھی بتائیں اور تعبیر بھی. بادشاہ سلامت، یہ امپاسبل ٹاسک ہے، ناممکن کام ہے. اور بادشاہ تو پہلے ہی انتہائی غم و غصے میں تھا. اس نے ایک فرمان جاری کر دیا تھا کہ اگر یہ مجھے میرا خواب اور میرے خواب کی تعبیر نہیں بتائیں گے، ان سب کا کام تمام کر دیا جائے گا اور ان کے گھر مزبلہ کے ڈھیر بن جائیں گے. اور اب آخری بار بادشاہ کے سامنے جب کسدیوں نے یہ بات کہی کہ صاحب خواب تو بتائیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم گویا مہلت مانگنا چاہتے ہو، مزید وقت چاہتے ہو، لیکن اب نہیں. میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اس فیصلے پر کاربند رہوں گا. اس نے اپنے جیالوں کو حکم دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ سنیے گا ان 2 آیات کو، یعنی دانییل 2 باب اور اس کی 12 اور 13. کلام مقدس میں لکھا ہے، اس لیے بادشاہ غضبناک اور سخت قہر آلودہ ہوا، سو یہ حکم جا بجا پہنچا کہ حکیم قتل کیے جائیں. تب دانییل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو قتل کریں. یہ جو بادشاہ کا خواب اور خواب کی تعبیر وغیرہ اور بابل کے حکیموں کی بات تھی، یہاں پر آ کر اب کتاب بند ہوتی ہے. اس کے بعد اسرائیل کے خدا یعنی یہوہ کے لوگ کیا کرتے ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، خداوند نے چاہا تو نیکسٹ ویک سے. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ بہت غضبناک ہوا. آپ جانتے ہیں کہ نیندیں تو اس کی پہلے ہی حرام ہو چکی تھی، سو نہیں پا رہا تھا، ایسا بھیانک خواب اس کو آ رہا تھا یا خواب آ رہے تھے، اور وہ چاہتا تھا کہ کوئی میری اس مشکل میں میری مدد کرے. اور وہ جو بڑے بڑے دعوے دار تھے ان کو بلایا گیا کہ شاید یہ میری کسی حد تک مدد کر سکیں، لیکن جواب نہیں تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ کسدیوں نے بادشاہ کو کہا تھا کہ ہمارے معبودوں میں، ہمارے دیوتاؤں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کو خواب بھی اور خواب کی تعبیر بھی بتا سکے. نہ کہتے ہوئے وہ گویا یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود تو اس لائق نہیں ہے، لیکن کوئی ہے بادشاہ، کوئی ہے جو آپ کے اس خواب کی تعبیر اور ایون خواب بھی بتانے کے قابل ہے.
اس کا نام کیوں نہیں بتانا چاہ رہے تھے؟ ایک تو خدا خود نہیں چاہتا تھا کہ ان ناپاک اور 2 نمبر لوگوں کی زبان پر میرا نام آئے، اور نمبر 2، خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، ان کے ذریعہ سے نہیں، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب وہ انتہائی غضبناک، انتہائی قہر آلودہ ہوا، غصہ ور، آپ اندازہ کیجئے، تصور میں سوچئے کہ ایسا شخص جو سو نہیں پا رہا ہوا ہوگا، بادشاہ، جن لوگوں پر اس کی آس تھی وہ بھی ہاتھ دکھا گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا، اور اب نیند نہ آنے کے سبب سے ویسے بھی اس کا دماغ گھوما ہوا تھا، اور اس انتہائی غصہ اور قہر اور غضب کے عالم میں اس نے اپنے سپاہیوں کو، پہرے داروں کو حکم دیا کہ تم جاؤ اب، اور جتنے بھی یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ان سب کا کام تمام کر دو۔ میں وہاں ہوتا تو شاید بادشاہ کے تاثرات آج اور بہتر طریقہ سے آپ کو بتا سکتا، لیکن آپ سوچئے کہ قدیم بادشاہوں کے تعلق سے آپ نے کوئی موویز وغیرہ دیکھی ہی ہوئی ہوں گی، کیسے ہیرودیس کے بارے میں، پلاطس کے بارے میں، فرعون کے بارے میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کتنے غصے میں بھرے پھونکے رہتے تھے، اور کسی کا بھی کام تمام کروانا ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بادشاہ نبوکت نظر حکم دیتا ہے کہ ان تمام کا کام تمام کر دیا جائے، یعنی بابل کے جتنے بھی کسدی، نجومی، فالگیر اور جادوگر ہیں، ان تمام کو قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم میرے کام کے نہیں ہو تو پھر تو میرے لیے فضول تم روٹیاں کھاتے ہو، پھر کس کام کے ہو؟ اگر تم میرے کام کے نہیں تو پھر تمہارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جب میں بادشاہوں کے بادشاہ کی بات کرتا ہوں تو وہ اتنا غضبناک تو نہیں ہے، محبت کا خداوند ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اور وہ یہ کہ جب وہ عرش عظیم سے خدا کے لوگوں، ایمانداروں، جب آپ پر اور مجھ پر وہ نگاہ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے ان کو کیا کام سونپا ہے، میں نے ان کو کیا کام سونپا ہے۔ ارشاد اعظم انہوں نے زبانی رٹا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، بائبل کی آیتیں بھی بہت ساری یاد ہیں،
गले बैठ जाते हैं जब वो चीखो पकार करके कलाम सुनाते हैं। ये मैं सोचता हूं कि खुदावन सोच रहे होंगे। लेकिन क्या जिस मकसद के लिए मैंने इनको दुनिया में रखा है, उस मकसद को बजा ला रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, फर्माबरदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या वाकई इरशाद आजम की तामील और फर्माबरदारी हो रही है? आपके वसीला से और मेरे वसीला से गैर कौमें इस खुशखबरी के कलाम को सुन रही है? अगर नहीं, तो मैं सोचता हूं हम वो लोग हैं जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं, लेकिन इसके असर को कबूल नहीं करते हैं। ऐसी निरा टुकर नु फैलाया होया है, और कुछ भी नहीं जे, कुछ भी नहीं। और उसके बाद बादशाह नबूकत नजर हुक्म देता है कि इन सब का काम तमाम कर दो। पर मैं सोचता हूं कि जो बादशाहों का बादशाह है वो ऐसा नहीं करता, और ना ही ऐसा करेगा। हां, एक वक्त उसने ठहराया हुआ है जब वो हमारे किए की अदालत करेगा अपने बेटे मसीह यस्सू की मार्फत, जिसने मुकाशफा की किताब में कहा हर एक को देने के लिए अज्र मेरे पास है उसके कामों के मुवाफिक। तो कौन सा काम है जी जो हम खुदावंद यीशु मसीह को हम दिखाएंगे? बात तो अच्छी नहीं है, लेकिन शायद परसों की बात है या कल की बात है, मैं फेसबुक पर किसी ने कुछ लिखा है। उसने कैसे लिखा है क्या पता, किसी जेलस की वजह से लिखा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एक हकीकत उसके पीछे जरूर नजर आती है। और मैं किसी अजीज से यह बात शेयर भी कर रहा था कि मैंने आज फेसबुक पर कुछ इस तरह की बात लिखी हुई देखी, और वो क्या थी कि पहले लोग, मसीही लोगों की बात हो रही है, हम डिनोमिनेशंस की जंग लड़ते थे। ओ जी, फलां वाला बपतिस्मा नहीं है और फलां वाला है, फलां वाली जबान नहीं है, ये वाली जबान है, दुआ ऐसे करें, सर पर दुपट्टा रखें, जूती नहीं पहने, जूती पहने, सर बाल वगैरह, पता नहीं और क्या क्या, यानी तालीमी बातों पर हम जंग लड़ते थे, मुबासे होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम गोरों पर लड़ते हैं कि तू मेरा गोरा ले लिया है और तू मेरा गोरा ले ले। ये इसी तरह की बात लिखी हुई नजर आ रही थी, और मेरे अंदर का इंसान कह रहा था भाई गल ते सच्ची है जी, आज इंजिए, आज इंजिए। हम अपने माबूद के साथ कितनी क्लोज रिलेशनशिप में है, अपने आप की बाबत में और आप सोचें, वो तो मेरे और आपके बारे में जानता ही है। अब क्या होता है जी, सो ये हुक्म बादशाह का कि जाओ इन सब को कत्ल कर दो, जा बजा पहुंचा कि जितने भी ये दानिशवर हकीम साहिब हिकमत हैं, इनका पत्ता साफ कर दिया जाए।
اور آگے کیا لکھا ہے؟ تب دانییل اور اس کے رفیقوں کو بھی ڈھونڈنے لگے کہ ان کو بھی قتل کریں۔ بات تھوڑی سی سوچنے سے تعلق رکھتی ہے۔ دانییل اور اس کے رفیق عزریا، حننیا اور میسائل، یہ تو ابھی 3 سال ہوئے تھے کہ بابل میں ہے، اور بابل میں وہ تو تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابھی تو ان کو اس عہدے پر فائز کیا بھی نہیں گیا تھا، ان کو وہ جاب ابھی ملی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کے قتل کے لیے بھی ہرکارے بھیجے گئے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ان کا دشمن تھا وہ آج میرا اور آپ کا بھی دشمن ہے، یعنی ابلیس۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ یہوہ خدا کا جھنڈا سر بلند ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ دانییل اور دانییل کے ساتھیوں کا بھی ان حکیموں کے ساتھ کام تمام کر دیا جائے۔ شروع سے ایسا کرتا چلا آیا ہے۔ یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ رہے باس اور نہ بجے بانسلی، یہ اس کا مقصد تھا۔ چنانچہ ان کی تلاش ہونے لگی، لیکن ایک بات جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ڈھونڈنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں تھا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، میرا مستقبل کیا ہوگا، بادشاہ بڑا فکر مند تھا، سوچتا بھی تھا۔ اور میں سوچتا ہوں کہ آج کا بھی انسان اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، اور اپنے فیوچر اور اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے جو حقیقی خدا کے لوگ ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، جو 2 نمبر ہیں، وہ جہاں کہیں بھی جا سکتے ہیں، جاتے ہیں، تاکہ اپنے فیوچر اور اپنے مستقبل کے بارے میں جانیں۔ لیکن میں ایک بات جانتا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اپنے فزیکل مستقبل کے بارے میں، کہ میں سال بعد کہاں ہوں گا یا مجھے کہاں کہاں جانا ہے، کب تک میں اس دنیا میں رہوں گا، میرا اینڈ کیسے ہوگا، اس زندگی کا چراغ گل کیسے ہوگا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ وہ جس کے ہاتھ میں میرا مستقبل ہے وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں گا۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، ایسا مستقبل جس کی میں نے بات کی ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں مستقبل ہے وہ جانتا ہے کہ میں کہاں ہوں گا۔ نمبر 2، میں اس مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں جس کا ذکر اس خدا کے پاک کلام میں موجود ہے۔ مثلا
مسیح نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ مسیح نے کہا میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آتا، اور چونکہ میں نے مسیح پر ایمان لا کر مسیح کو اپنا وسیلہ بنا لیا ہے کہ وہ میرے نجات دہندہ اور میرے خداوند ہیں، اس لیے میں اپنے اس فیوچر اور اس مستقبل کے بارے میں جانتا ہوں کہ خواہ کیسے ہی میری زندگی کا چراغ بجھے گا، ماں بعد میں اپنے خداوند کی حضوری میں ہوں گا۔ ہالیلویا! اور اپنے خداوند کی ستائش اور اپنے خداوند کی پرستش عہد عتیق اور عہد جدید کے مقدسوں کے ساتھ مل کر کروں گا۔ اس فیوچر کے بارے میں مجھے پتا ہے، لیکن بادشاہ کو، نبوکت نصر کو یہ اس طرح کے فیوچر کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ فزیکلی اپنا تخت، اپنا تاراج اور اپنا راج، اپنی شان و شوکت، اپنا دھن دولت کے بارے میں فکر مند تھا، اور پھونکے مارتا پھرتا ہوا ہوگا ہائے اے سارا کچھ کادا ہوئے گا، کیا معلوم یہ خواب کیسا ہے، پریشان حال۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ، جیسا میں نے پہلے کہا، آج بھی نمبر ایک تو جو سچے خدا کے لوگ ہیں نا، ان کو مار ڈالنا چاہتے ہیں، اور کئیوں کو مار ڈالا بھی ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ مار ڈالنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹھڈ وچ چھرا کونپ دیتا ہے، نہیں 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 نہیں۔ بزرگ یعقوب کہتے ہیں کہ زبان زہر قاتل سے بھری ہے۔ نہ جانے ہم نے کتنوں کی عیب جویاں اور بدگویاں لائی پجائی کردیاں پھافا کٹن دا رول پلے کردیاں ہویا، پتہ نہیں کنیاں نو ٹیکے لا چھڑیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور اگر ہم متحد ہو کر خداوند کی بادشاہی کے لیے کام نہیں کریں گے تے جڑی پیڈ 100 وچوں گلے چوں الگ ہو جاوے نا، او دی موت چھیتی آؤندی آ۔ ہاں، جب ہم گلے کے بیچ میں رہیں گے نا، ہم محفوظ رہیں گے۔ الگ ہو گئے تو بھیڑیا ایزیلی ہمیں اپنا نشانہ بنا لے گا اور پھاڑ کھائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ہو چلیں۔ دانییل اور دانیل کے رفیقوں کو ڈھونڈا جانے لگا، ان کا بھی کام تمام کیا جائے۔ انہوں نے کیا کیا؟ میں نے شروع میں کہا، بڑی خوبصورت بائبل سٹڈی ہم ابھی بھی اور آئندہ بھی سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ لیکن آج بہت سارے لوگ ہیں، اپنے مستقبل کے جاننے کے لیے گزرے 3-4 ہفتوں سے میں اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، کوئی طوطے والوں کے پاس، کوئی پیروں کے پاس، کوئی ملنگوں کے پاس، کوئی ننگے شاہ کے پاس، کوئی کجے و شاہ کے پاس، اور کبھی کس کے پاس اور کبھی کس کے پاس، کوئی پادریوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ پرافٹ ہے اور مجھے فیوچر کے بارے میں بتائے گا۔ خدا کے کلام سے 2 حوالہ جات تلاوت کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں دعا کروں گا۔ تورات کی 3 کتاب یعنی احبار کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کا 19 باب اور اس کی 31 آیت 31، اور میں نے کسی وقت یہ آیات تو نہیں لیکن اس طرح کی آیات آلریڈی تلاوت کی تھی آپ کے لیے۔ احبار 19 اور اس کی 31 یہاں پر لکھا ہوا ہے،
جو जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं, तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको नजस बना दें। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। और फिर दूसरा हवाला बुजुर्ग यसाया नबी का सहीफा और इसका 8 बाब, यसाया 8 बाब और इसकी 19 आयत। और जब वो तुमसे कहें कि तुम जिन्नात के यारों और अफसून गरों की जो फुसफुसाते और बुड़बुड़ाते हैं तलाश करो, तो तुम कहो क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हूं। वाओ, कितनी खूबसूरत बात है। क्या लोगों को मुनासिब नहीं कि अपने खुदा के तालिब हूं? क्या जिंदों की बाबत मुर्दों से सवाल करें। जादूगर क्या करते हैं? मुअक्कलों से और मुर्दों की रूहों के जरिया से वो अपने उल्लू सीधे करने की कोशिश करते और दूसरों को अपनी लालच के सबब से हवस का निशाना बनाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुर्सी चमकाने के लिए, अपना मकाम और अपना मर्तबा कायम रखने के लिए लोगों को उल्लू बनाते हैं। आज के दौर में भी भले वो मसीह के नाम से करें या किसी और के नाम से, लाजिम है कि मैं और आप सोचें और समझें कि खुदा के लोगों से हम तालीम जरूर पाएं, लेकिन अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर खुदा के कलाम की स्टडी करें, क्योंकि इससे बेहतर और खुदावंद के कदमों में बैठकर दुआ के जरिया खुदा के रूह से बेहतर कोई और आपका फ्यूचर नहीं बता सकता। इंसानों के पीछे ना जाएं। मलऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है। खुदावंद मुझे और आपको मसीही ईमान पर कायम और मजबूत रहने का फजल अनायत फरमाए। आए हम दुआ करें। ए कादरे मुतलक खुदावंद, आज की इस बाइबल स्टडी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद फजल बख्शिए कि मैं और मेरे साथ जितने भी अजीज इस बाइबल स्टडी में हैं, इस कलाम के वसीला से अपनी सोच को, अपने दिल को, अपनी नीयतों को और अपने ख्यालों को बदलने वाले हो। हम इंसानों पर से अपनी नजरें हटाकर आप पर अपनी निगाहें लगाने वाले हों, क्योंकि हमारा जवाब आपसे है। आप हमारी कुमक हैं और आप हमारे बेहतरीन सलाहकार हैं। ऐ खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बस रस जाए और अमली तौर पर हमें इस कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने का फजल बख्शिए। उन तमाम बीमार और परेशान हाल लोगों के लिए जो इस वक्त फेसबुक के पेजेस पर अपनी दुआया दरखास्तें रकम करते हैं, और वो जो हमारी स्काइप आईडी पर और इवन व्हाट्सएप में और इवन यूट्यूब पर भी जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद आप अपने लोगों के दुखों और रोगों को जानते हैं। यस्सु नाम में अपने लोगों को शिफा, सुख, चैन
اور راحت عنایت فرمائیے، تاکہ آپ کا جلال آپ کے لوگوں کی شفا اور خوشحالی کے وسیلہ سے جلال پائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین اینڈ آمین۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ پھر ملیں گے بفضل خدا جب اس کی مرضی ہوگی، تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔